گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور کھلتے ہوئے مرغزاروں کے درمیان بسے ہوئے ایک عجیب گاؤں میں للی نام کی ایک پیاری سی لڑکی رہتی تھی۔ اپنی چمکتی ہوئی نیلی آنکھوں اور دل دہلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ للی نے ہر اس شخص کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جو اپنا راستہ عبور کرتے تھے۔ لیکن جس چیز نے اسے واقعی الگ کیا وہ اس کے لمبے بہتے بال تھے جو سورج کی روشنی میں کاتا ہوا سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ للی کے بال اس کا فخر اور خوشی تھے۔ یہ ریشم کے دریا میں اس کی پیٹھ سے نیچے گرتا ہوا اس کے ٹخنوں تک پہنچ گیا۔ ہر صبح للی کی ماں پیار سے اپنے بالوں کو برش کرتی اور چوٹی بناتی، اسے جنگلی پھولوں سے مزین پیچیدہ نمونوں میں بناتی جو وہ گھاس کے میدانوں سے چنتی تھیں۔ گاؤں کے بچے اکثر للی کے گرد جمع ہو جاتے، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتیں جب وہ انہیں اپنے بالوں میں رہنے والی جادوئی مخلوق کی کہانیاں سناتی۔ للی کے بالوں میں واقعی جادوئی خوبی تھی۔ جب بھی وہ چاہتی، زندگی کی بہار آ جاتی، اس کے گرد گھومتی اور زندہ ٹینڈروں کی طرح رقص کرتی۔ وہ اور اس کے بال مل کر گاؤں کی سیر کریں گے، ہوا کے ساتھ چھپ چھپاتے کھیلتے ہوئے، ہوا میں ایسے خوبصورت نمونے بنائیں گے جو ان کو دیکھنے والے ہر شخص کو خوش کرتے تھے۔ ایک دھوپ والے دن جب للی جنگل کے قریب گھوم رہی تھی تو اس نے جھاڑی کے پیچھے سے ہلکی آواز سنی۔ اس نے آواز کا تعاقب کیا اور ایک زخمی ہرن کا بچہ دریافت کیا۔ اس کی ٹانگ کانٹے دار جھاڑی میں پھنس گئی تھی اور اس نے خوف سے بھری آنکھوں سے للی کی طرف دیکھا۔ آہستہ سے للی نے گھٹنے ٹیک دیے اور خوفزدہ مخلوق کو سکون بخش الفاظ کہے۔ اس کے بالوں نے اس کی شفقت کو محسوس کرتے ہوئے ہرن کی ٹانگ کے کانٹوں کو نرمی سے ہٹا دیا اور جلد ہی چھوٹا جانور آزاد ہو گیا۔ اس دن سے ہرن کا بچہ، جس کا نام ڈوٹی تھا، للی کا مستقل ساتھی بن گیا۔ دونوں دوست لازم و ملزوم تھے، ایک ساتھ جنگل اور گھاس کا میدان تلاش کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ للی کے بالوں کا ڈوٹی کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے، اور ہرن گرم جوشی اور آرام کے لیے اپنے نرم کناروں میں جھکنا پسند کرتا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، للی اور ڈوٹی ایک ساتھ بڑے ہوتے گئے، ان کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ گاؤں ہوا میں رقص کرتے للی کے بالوں اور جانوروں کے ساتھ اس کے جادوئی تعلق کو دیکھ کر مسحور ہوتا رہا۔ للی کی مہربانی اور محبت پورے گاؤں میں پھیل گئی، جس نے دوسروں کو تمام جانداروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ترغیب دی۔ جب للی بڑی ہوئی تو اس کے بال ہمیشہ کی طرح متحرک اور چمکتے رہے۔ وہ نہ صرف اپنی پرفتن شکل بلکہ اپنے فراخ دل اور اپنے ارد گرد کے جانوروں اور فطرت کی دیکھ بھال کے لیے اس کی لگن کے لیے بھی مشہور ہوئی۔ آس پاس کے دیہاتوں کے لوگ جادوئی بالوں والی لڑکی سے ملنے کے لیے اس کی ایک جھلک اور اس کے عجائبات کو دنیا میں لانے کی امید میں سفر کرتے تھے، اور اس طرح لمبے جادوئی بالوں والی پیاری سی لڑکی اپنے گاؤں میں خوشی اور الہام لاتی رہی اور ہر ایک کو اس خوبصورتی کی یاد دلاتی رہی جو احسان کے آسان ترین کاموں اور ان رابطوں میں پائی جاتی ہے جو ہم سب کو ایک ساتھ باندھتے ہیں۔